سر سید کے سمجھنے کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہوئی کہ 1857 سے قبل جو دہلی تھی وہ اس میں ایک خوشحالی کی فضا مصنوعی طور پر پیدا کی گئی تھی تاکہ دہلی کے لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ پورے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ ہوا تھا 1801 اور 1803 میں جب دہلی فتح کی گئی تھی۔ اس 1803 کے بعد سر سید کا تعلق اس بڑی تبدیلی سے دو اعتبار سے ہوا۔ ایک تو یہ کہ ان کے نانا خواجہ فرید الدین احمد کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے فورٹ ولیم کالج سے کے زمانے کے ایک مدرسے میں ایک ممتاز جگہ دی، اور اس کے بعد شاہ عالم کے بیٹے اکبر شاہ ثانی نے ان کو اپنا وزیر اعظم بنایا، اور یہیں سے خواجہ فرید الدین نے راجہ رام موہن رائے کو اکبر شاہ ثانی کے بعض معاملات کے سلسلے میں لندن بھیجا۔ خواجہ فرید الدین کا گھرانہ میتھمیٹکس ریاضی کی تحصیل اور علم میں ممتاز درجہ رکھتا تھا۔ دوسری طرف سر سید کا تعلق تھوڑا سا شاہ عبدالعزیز کے گھرانے سے بھی تھا۔ جب سر سید بڑے ہوئے تو اس وقت انہوں نے اپنی پہلی کتاب جامع جم لکھی اور چھپوائی۔ یہ زمانہ ہے 1840 کا۔ میرے خیال میں یہیں سے انہوں نے ان تاریخی عوامل اور تبدیلیوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا جس کی انتہا 1835-75 میں ہوئی۔ 1857 تک سر سید کچھ مذہبی رسائل لکھتے رہے، اور آثار الصنادید کے نام سے جو دہلی کی تاریخ لکھی اس کا آخری باب اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس میں چند ایسے لوگوں کی سوانح عمریاں جمع ہوئیں کہ جن کو کوئی دوسرا شخص جمع نہیں کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پہ اس میں اردو کے شاعروں کے بارے میں اطلاع ہے جس میں غالب و مومن ہیں، اس میں علماء کے بارے میں اطلاع ہے جس میں مولانا فضل حق اور مولوی شاہ محمد اسماعیل صاحب ہیں، اور اس میں قاریوں کے بارے میں اطلاع ہے، اور اس سے زیادہ حیرت ناک بات یہ ہے کہ اس میں اس زمانے کے مصوروں اور موسیقاروں کا ذکر بھی کیا گیا۔ یہ ایک کاسموپولیٹین انداز جو سر سید کی یہاں 1857 سے پہلے تھا، اس نے ان کی اس شخصیت کی تکمیل میں شاید حصہ لیا کہ جو محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی صورت میں 1870 میں ایک تحریک کی حیثیت سے سامنے آئی۔ 1857 کے جو واقعات ہیں اس میں سر سید کی شخصیت کا یہ پہلو بہت اہم ہے کہ انہوں نے بجنور کے نواب کو باقاعدہ اختیارات منتقل کرائے، محمود خان صاحب کو۔ پھر کچھ حالات ایسے ہوئے کہ بجائے اس کے کہ وہ انگریز کوئی لڑائی جدوجہد کی ہوتی، پوری تحریک کا زور جاٹوں سے لڑنے میں صرف ہو گیا۔ یہاں سے سر سید میدان سے ہٹ گئے اور 1857 کا ہنگامہ ہوا۔ اب 1862 میں انہوں نے اپنی ایک ایسی کتاب لکھی جس نے کہ یورپ کے اور برطانیہ کے مذہبی حلقوں کو تھوڑا سا ناراض کیا، یعنی انہوں نے تبیین الکلام لکھی جس میں بجائے رد اور مناظرے کے ان واقعات کو لکھا کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ انجیل کے اتنے نسخے ہیں۔ اس بات کو یورپ نے اپنی پوری قوت سے چھپا دیا۔ 63 میں وہ جب کلکتے گئے، یہاں سے سر سید ایک نیا خیال اور نئی فکر کے ساتھ لوٹے۔ وہاں انہوں نے دیکھا جو ایک مرتبہ غالب نے ان کو یاد دلایا تھا کہ اب نئے آئین اور نئی قوتیں سامنے آ گئی ہیں۔ ایشیاٹک سوسائٹی میں صرف تاریخی تحقیق سے کام لیا جا رہا تھا جس میں نیچرل ہسٹری بھی شامل تھی۔ سر سید نے سائنٹفک سوسائٹی کے نام سے 1863 میں
انجمن شروع کی اور جس میں اس زمانے کے آزاد خیال انگریز، وسیع النظر ہندو اور مسلمان علماء اور ڈپٹی کلکٹر اور روسا شامل تھے۔ یہ پہلی انجمن تھی جس میں بجائے اصلاح معاشرہ کے سائنٹیفک خیالات کی ترویج کی کوشش کی گئی، اور اس سلسلے میں 13-14 کتابیں شائع ہوئیں، جس میں پولیٹیکل اکنامی پہ اور بجلی پر کتابیں شائع ہوئیں۔ سر سید یہ کر رہے تھے کہ اور اس میں مصروف تھے کہ 1869 میں ان کو ایک موقع آیا کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے سید محمود کے ساتھ انگلستان جائیں۔ جب وہ انگلستان پہنچے تو اس وقت ان کا ایک ذاتی منصوبہ یہ تھا کہ اس وقت کے گورنر ولیم میور نے جو کتاب حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں لکھی تھی اس کا جواب دیں، کیونکہ یورپ میں جس قسم کے خیالات تھے اسلام کے بارے میں اس کا اس میں اعادہ کیا گیا تھا، اور بڑی کوشش، تندہی اور محنت سے سر سید نے حضور کی سوانح عمری خطبات احمدیہ کے نام سے انگریزی اور اردو میں چھپوائی، اور اس سلسلے میں ان کو بہت روپے کی زیرباری ہوئی اور گھر کا سامان بھی بیچنا پڑا۔ یہیں انہوں نے دیکھا کہ نئے حکومت کی طاقت کے پیچھے یونیورسٹیوں کا علم بھی ہے۔ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیاں تھیں، لیکن یہ مذہبی علماء کے زیر اثر تھیں دونوں۔ ایک دوسری یونیورسٹی لندن یونیورسٹی کے نام سے 19ویں صدی کے ابتدائی دور میں قائم ہو چکی تھی، لہذا یہاں سر سید نے ایک نیا تجزیہ کیا تعلیم کا سید محمود کے ذریعے، اور اس کا اقرار وہ برابر کرتے رہے کہ مغربی تعلیم کے اعلیٰ مقاصد کی اطلاع مجھ کو سید محمود کے ذریعے سے ہوئی، اور یہ اس سلسلے میں جو انہوں نے ایک اسکیم تیار کی اس کی اطلاع اپنے ہندوستانی دوستوں کو بھیج دی۔ 1870 میں جب وہ لوٹے تو اب ان کے پاس 3 چیزیں تھیں: ایک کالج کا منصوبہ، ایک اعلیٰ علمی رسالے تہذیب الاخلاق کا تخیل، اور تیسری خطبات احمدیہ۔ خطبات احمدیہ مذہبی کتاب تھی، لیکن علماء کے حلقے میں اس سلسلے میں کوئی خاص تردید نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی سر سید کی۔ دوسری طرف تہذیب الاخلاق نے سنجیدہ مسائل پر غور کرنا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ محمدن اورینٹل کالج کی تحریک کے سلسلے کی رودادیں اس میں چھپتی رہیں۔ تیسرا حصہ جو کالج کا تھا وہ بھی سامنے اب آ رہا تھا۔ تو اب جو سر سید سامنے آئے وہ ایک دوسرے سر سید تھے جو 57 سے قبل کے تھے۔ پہلے تو اس تحریک پر کوئی کان نہیں رکھے گئے، لیکن سر سید کی شاید خوش نصیبی تھی کہ لارڈ میو کا 1872 میں قتل ہو گیا۔ لارڈ نارتھ بروک جب آئے تو ان کے سامنے اس وقت کی انٹیلیجنس نے یہ نظریہ رکھا کہ مسلمان ایک نئی بغاوت کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ نارتھ بروک نے اس نظریے کو ماننے سے انکار کیا، اور پھر یہ کہا کہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان میں کچھ مکالمے ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ اتفاق سے سر سید کی تحریک سامنے تھی اور اس پہ کچھ توجہ دی گئی، لیکن وہ انگریز جو مسلمانوں کو پیچھے رکھنا چاہتے تھے انہیں اس میں بغاوت کی بو محسوس ہوئی۔ یہیں سے اس تصادم اور آویزش کی ابتدا ہوتی ہے جو ایک طرف آزاد خیال انگریز تھے جس میں ایلن ایکٹیوین ہیوم تھے جو اٹاوا کے ڈی ایم رہ چکے تھے، اور دوسری طرف تھارن ہل جیسے سخت انگریز تھے جو ہندوستانیوں کو کوئی درجہ دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ ولیم میور اپنی کتاب کے سلسلے میں خاصا پریشان تھا، بلکہ غصے کا بھی اظہار کیا۔ بہرحال 1874 اور 75 تک پہنچتے 24 مئی 1875 کو اسکول کا افتتاح محمد اورینٹل کالج، جس کا اردو کا نام مدرسۃ العلوم مسلمانان تھا، شروع ہو گیا۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جو ملکہ وکٹوریہ کی برتھ ڈے بھی تھی اور
سید محمود جو اس اسکیم کو جنہوں نے مرتب کیا تھا ان کی بھی تاریخ پیدائش تھی۔ اب جو تحریک سامنے آئی اس 1870 تک اس کی ایک یہ صورت ہوئی کہ اس وقت کے ایک شاعر اور ادیب وائسرائے یعنی لارڈ لٹن نے کالج کا افتتاح کرنا منظور کیا۔ لارڈ لٹن کا یہ پہلو، جس میں وہ شاید اوین میریڈتھ کے نام سے بھی کچھ لکھتے رہے تھے، عام ہندوستانیوں کے سامنے نہیں پہنچا۔ انہوں نے اس بات کو سراہا کہ یہاں اسکول کالج کی شکل میں تبدیل ہو جائے۔ 1878 میں سر سید کو اس وقت کی وائسرائے کی کونسل کا ممبر مقرر کر لیا گیا۔ اب یہ بات سامنے آئی سر سید کے کہ جو مقامی زمینداروں کے بچے یہاں تعلیم کے لیے بمشکل تمام بلائے گئے تھے وہ آہستہ آہستہ واپس جا رہے تھے، اور مسلم طلباء کا اچھا اوسط برقرار رکھنا محمدن اینگلو انٹل کالج میں مشکل سا تھا۔ یہ تجربہ 5 برس کرنے کے بعد سر سید کو یہ محسوس ہوا کہ اب طلباء کی تعداد بڑھانا مشکل ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کچھ مساعی اور کوششیں کیں، اور 1882 میں پہلے تعلیمی کمیشن میں، جس میں ہنٹر کی صدارت تھی، ان کو ایک اسپیشل سوال نامہ خصوصی دیا گیا، جس میں انہوں نے یہ بات کھل کے کہی کہ عام انگریز حکام جو ضلع کی سطح میں موجود ہیں وہ مسلمانوں کی تعلیم کے خصوصاً مخالف ہیں اور ہندوستانیوں کے بھی۔ آگے بڑھ کے جب 1883 میں اس وقت کے پرنسپل سیڈنس نے کالج کو چھوڑا اور بیک آ گئے، وہ 23-24 برس کے تھے۔ سر سید کی ایک خاص خصوصیت جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ سر سید نے اپنے ساتھ جن لوگوں کو لیا وہ کم سے کم 40 برس یا 30 برس ان سے چھوٹے تھے۔ مسلم ملک و وقار ملک کا نام سامنے ہے، لیکن اس سلسلے کے جو اور لوگ تھے جو کالج کے تحریک میں کام کر رہے تھے، مرزا رحمت اللہ بیگ یا عنایت اللہ خان یا مولوی محمد اسماعیل، یہ سب سر سید سے بہت چھوٹے تھے۔ پوری تحریک میں سر سید سے بڑا یا ہم عمر کوئی نہیں تھا۔ اب یہاں پہ سر سید کو جب یہ محسوس ہوا کہ طالب علم نہیں مل سکتے ہیں تو انہوں نے کمیشن کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن اس بات کو قومی تاریخ کے میں سامنے نہیں لایا جا سکا۔ اب اور آگے بڑھے تو 3 برس کے بعد ایجوکیشنل کانگریس انہوں نے شروع کی، اور اس وقت وہ یہ سنجیدگی سے سمجھتے تھے کہ ابھی سیاسی قوت کے آزمانے کا موقع نہیں آیا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں جائیں گے وہ کچھ نہ کچھ نئے نظام کی خوبیوں اور ان کے طریقہ کار سے واقف ہونا چاہیے۔ لہذا انہوں نے صرف سیاسی پارٹی میں اس اعتبار سے شرکت کے لیے کہا کہ اگر اس سے کوئی بڑا کلیش اپنے مقاصد سے نہیں ہوتا۔ اس وقت کی کانگریس کوئی آزاد اور محرک آزادی کی محرک نہیں تھی، نہ اور بڑی چیزیں تھیں، بلکہ وہ چند اصلاحات چاہتی تھی۔ یہ سر سید خود اپنی جگہ پہ کر رہے تھے، اور وہ اس اعتبار سے ہندوؤں مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر بھی تھے۔ اب انہوں نے محمدن ایجوکیشنل کانگریس کی، جو بات کو مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے مشہور ہوئی، ابتدا کی، اور اس کے 11 جلسے ان کی زندگی میں ہوئے، اور اس میں ان تمام مسائل پر جو مسلمانوں کی تعلیم سے متعلق تھے انہوں نے سامنے رکھے۔ یہیں پر وہ بار بار سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ اب طالب علم ملنا اچھے میں دشوار ہے۔ 1890 کے قریب انہوں نے ایک باقاعدہ تحریک کے ذریعے ان طالب علموں کو جو ہائی اسکول میں یا اس کے برابر کے لیول پر پاس ہوئے تھے ان کو خصوصی بلایا، اور یہ بیچ 4 برس کے بعد 1895 میں جب سامنے آیا تو وہ سر سید کی تحریک کی کامیابی کا سب سے بڑا دن تھا۔ اس میں ڈاکٹر ضیاء الدین تھے، ظفر علی خاں تھے، اور ولایت اللہ تھے جو فرسٹ ڈویژن پاس ہوئے تھے۔ اس میں بابائے اردو شیخ
مولانا عبدالحق تھے، اس میں شیخ عبداللہ تھے، اس میں سید محفوظ علی تھے، اس میں مولانا شوکت علی تھے۔ یعنی اب سر سید کی امید اور آرزو باقاعدہ کامیاب طالب علموں کی صورت میں سامنے آئی، لیکن وہ مخالفت جو کہ علی گڑھ کی علمی تحریک کی تھی وہ برقرار رہی۔ اس دور میں جن لوگوں نے ایم اے کرنا چاہا ان کو صرف عربی اور فارسی میں ایم اے کرنے کی اجازت ملی۔ بڑی مشکل سے سر سید کے دو زین العابدین جو زینو بھیا کے نام سے مشہور تھے، ان کے بیٹے زین الدین نے انگلش میں ایم اے کیا، لیکن سماجی علوم میں جس میں تھیوڈر ماریسن بڑی قابلیت اور شہرت رکھتے تھے، کوئی ایم اے میرے علم کے مطابق نہیں ہو سکا۔ یہ بڑی چونکا دینے والی بات ہے، لیکن ہوا یہی کہ سر سید کو یو پی کے اور آس پاس کے ذمہ داروں سے امداد و اعانت کے بجائے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ان کی ایک غیر معروف کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ جو آج میری مخالفت کر رہے ہیں یہ نفسانیت کی وجہ سے قومی ترقی کے مخالف ہیں، اور یہ سارے کے سارے بڑے رؤسا تھے، اور خصوصاً اودھ سے مشکل سے 10 یا 15 طالب علم مشکل سے سر سید کو ملے، اور علی گڑھ اودھ کے رؤسا نے سر سید کی کوئی خاص مدد نہیں کی۔ مشرقی یو پی، مغربی یو پی اور پنجاب سے سر سید کو طالب علم ملے، جس میں سب سے زیادہ طالب علم شاید جالندھر کے تھے۔ تو یہ صورتحال جو تھی یہ بڑی مایوس کن تھی، لیکن سر سید اس کے لیے پوری جد و جہد کرتے رہے، اور اس جد و جہد میں ایک مرتبہ ان کو یہ خیال بھی ہوا کہ شاید یہ تحریک آگے نہیں بڑھے گی۔ اس کے کچھ سبب تو ذاتی ان کی بڑھاپے کے تھے، ان کے بڑے بیٹے سید حامد کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس وقت ایک کلرک شیام بہاری لال نے 1.25 لاکھ روپیہ غبن کر لیا تھا، جس کا اندازہ ہم لوگ اس حیثیت سے کر سکتے ہیں کہ اس وقت روپے کی قیمت بہت زیادہ تھی، اور اندازاً 22 کلو 1 روپے کے گیہوں آتے تھے۔ سر سید نے اس پہ ہمت نہیں ہاری، لیکن وہ کام کو آگے بڑھاتے رہے۔ لہٰذا اب جو صورتحال سامنے آئی وہ یہ تھی کہ آیا مستقبل میں یہ کالج چل سکے گا یا نہیں، کیونکہ اس وقت کے جتنے ڈپٹی ڈائریکٹر آف ایجوکیشن یو پی کے ہوتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ کالج پر کسی طریقے سے قبضہ کر لیں۔ سر سید نے اس کی پوری مزاحمت کی، اور اس مزاحمت کی ان کو قیمت ادا کرنی پڑی۔ وہ صورت یہ تھی کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ تھے وہ آہستہ آہستہ ان کا ساتھ چھوڑتے گئے۔ جن چند لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ان میں مزمل اللہ خان جو ان کے ورکنگ جانشین بھی ہوئے، میر عاشق علی اور مرزا رحمت اللہ بیگ شاہد، لیکن زیادہ تر ٹرسٹی جو 50 کی تعداد میں تھے وہ سر سید کے بھی مخالف ہو گئے تھے۔ تو لہٰذا اس صورتحال سے سر سید کو نمٹنا پڑا۔ تو مزمل اللہ خان کے ایک بھائی تھے احمد سعید خان، جن کا علی گڑھ تحریک میں نام نہیں آیا ہے۔ سر سید کے آخری مضامین میں ایک موقع پہ سر سید نے لکھا ہے کہ میں مایوسی کے عالم میں تھا کہ احمد سعید خان کے آنے کی آواز آئی اور وہ 500 روپے دے کے واپس چلے گئے۔ سر سید نے گھوم گھوم کے ایک کہا کہ نہیں، یہ تحریک جاری رہے گی، لیکن ایسے مواقع اور ایسے موانع آئے کہ جب اس تحریک کو چلانا خاصا مشکل ہو گیا، اور 27 مارچ 1898 میں جب سر سید کا انتقال ہوا اس وقت وہ مخالفت پورے عروج کے ساتھ سامنے آ گئی، اور جس کی ابتدا ہماری بدقسمتی سے یا بعض حالات کی بنا پر اس وقت کے کلکٹر میلونی اور آفتہ احمد خان کے ذریعے ہوئی، جس میں یہ کہا گیا کہ انگریزوں سے ایک نئی حلف وفاداری کا استوار ہونا چاہیے۔ سید محمود نے مقابلہ کیا، لیکن مقابلہ اس وقت کے سب سے مسلمانوں کے شدید مخالف اینٹونی میک ڈونلڈ سے تھا۔ وہ خود بھی آیا اور اس نے سید محمود کو ہٹا دیا۔ اس سلسلے میں جو جدوجہد ہوئی سر سید کے
جانشین کی وہ اتنی سخت تھی کہ اس کے لیے ایک مزید اور لمبی تفصیل کی ضرورت ہے۔ پہلے سمیع اللہ خان سامنے آئے، پھر سر سید کے بھتیجے سید محمد احمد کو بھی پیش کیا گیا، لیکن کیونکہ برطانوی راج کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی ایسا شخص آئے کہ جو بہت غیر معمولی فعال شخصیت کا حامل ہو، ڈائنمک ہو، تو لہٰذا محسن الملک کو سامنے لایا گیا۔ لیکن محسن الملک نے جلد ہی سمجھ لیا کہ مجھے کیوں سامنے رکھا گیا تھا، اور اب وہ ہر سال استعفیٰ دینے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ کالج میں بجائے سائنس کی کوئی چیئر کھولنے کے عربی کی ایک چیئر یو پی کی حکومت کی طرف سے دی جائے گی۔ تمام اس وقت کے ٹرسٹیز نے اس نقصان کو کچھ محسوس کیا، بلکہ زیادہ بھی محسوس کیا، مقابلہ کیا، لیکن سن 1911 میں یہ مقابلہ وہ ہار گئے اور ایک عربی کی چیئر کا اضافہ ہوا، اور سید محمود کے بعد مسلم ملک کو اندازہ ہوا کہ وہ کتنے مشکل حالات میں گھر گئے ہیں۔ اب وہ ہر سال استعفیٰ دے۔ میں مسلم ملک کے بارے میں آپ کے سلسلے میں کچھ عرض کر رہا تھا۔ مسلم ملک کا عہد اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس وقت تھیوڈر ماریسن کے بعد آرچ بولٹ کو کالج کا پرنسپل بنایا گیا۔ یہاں سے اس کہانی کی ابتدا ہوتی ہے کہ جہاں چپکے کالج کا پرنسپل وائس رائے کا سب سے معتمد علیہ شخص بن گیا تھا۔ اس وقت کے ایک مشہور برطانوی مدبر ڈنلاپ اسمتھ کے سلسلے میں جو معلوم ہوا ہے، اس میں یہ بات بھی سامنے آ گئی تھی کہ جب شملہ ڈپوٹیشن مرتب کیا جا رہا تھا، جس میں ہندوستان کے مختلف خیال کے اور سارے علاقوں کی نمائندگی کے اعتبار سے لوگ جمع تھے، اس وقت وائس رائے کے سیکریٹری کی اور کالج کے پرنسپل کی خط و کتابت جاری تھی۔ یہ بات کالج کے شاید تمام ٹرسٹیز کو معلوم نہیں تھی۔ مقامی طور پر مولوی محمد موسیٰ، جو بعد کو مسلم لیگ کے سیکریٹری بھی ہوئے، وہ اس سلسلے میں بہت کوشش کر رہے تھے اپنے طور پر، بغیر یہ جانے ہوئے کہ وائس رائے کی طرف سے بھی کوئی کوشش جاری ہے۔ اور 1905 اور 6 میں جو شملہ ڈپوٹیشن نے اپنی تجاویز رکھیں، اس میں بعض ایسی تجاویز بھی تھیں کہ جو مسلمانوں کے بنیادی مسائل کو چھپا کر اور دوسری حیثیت سے سامنے رکھی گئی تھی۔ مسلم ملک اس میں حصہ تو لے رہے تھے، لیکن وہ اب اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ یہ ایک دوسرا راستہ ہے اور اس میں مسلمانوں کی قومی خدمت کرنے کے مواقع کم سے کم رہ گئے ہیں۔ پہلا واقعہ تو یہ تھا کہ جب انہوں نے اردو ڈیفنس ایسوسیشن کی لکھنؤ کی میں اپنی تقریر کی، اس کا اینٹونی مکڈونلڈ نے سخت نوٹس لیا اور اس قسم کی بات کہی کہ ایم او کالج کے سیکریٹری کو ایسی بات نہیں کہنا چاہیے۔ آخری حصہ اسی دور کا یہ ہے کہ وہ بار بار اپنے نائب سیکریٹری مزمل اللہ خان سے یہ کہتے تھے کہ اب آپ کام کو سنبھال لیں، اور کچھ تو بڑھاپا تھا اور کچھ وہ غم تھے جس کو وہ بیان نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ 1907 میں ان کا انتقال اسی صدمے کی وجہ سے شملے میں ہو گیا، اور وہ سر سید کے بعد پہلے سیکریٹری تھے جو سر سید کے برابر دفن کیے گئے۔ قبل اس کے کہ میں ان کی جانشینی کے سلسلے میں کچھ بات کہوں، ایک بات کی طرف آپ کو کی توجہ اور دلاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مسلم ملک کی جانشینی اتنی مشکل طریقے سے انجام پذیر ہوئی تھی کہ اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ وہ اس قسم کی ہے کہ حال ہی نے حیات جاوید میں ایک جگہ لکھا ہے کہ سر سید کی مخالفت اس درجہ پہنچ گئی تھی کہ ان کو قتل بھی کیا جا سکتا تھا،
یہی بات سر سید کے دوسرے سوانح نگار گراہم نے، جو اتفاق سے سپریم پولیس بھی تھے، انہوں نے بھی کہی ہے۔ آخر وہ کون سے قوتیں تھیں جو سر سید کو اس منظر سے ہٹانا چاہتی تھی؟ اور یہ بات سمجھنا شاید اس کمیشن کے سامنے جو سر سید نے 82 میں شہادت دی تھی، یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ مقامی حکام ان اشخاص یا رؤسا کے ذریعے سے جن پر وہ اپنا اثر رکھتے تھے اس عمل تک بھی پہنچ سکتے تھے، کیونکہ یہ بات حیات جاوید میں کہی گئی ہے، لہذا اس کے میں شبے کی کم ہی گنجائش ہے۔ کچھ ایسے حالات تھے کہ سر سید نے جس اعلیٰ تعلیمی مقصد کو سامنے رکھا تھا وہ صرف انگریزی تک کا نہیں تھا، بلکہ مغربی علوم تک پہنچنے کا تھا، جو اس وقت کے لوگوں، جو رؤسا کی شکل میں یا مائدین کی شکل میں یا حکام، مسلم حکام کی شکل میں تھے علی گڑھ کے آس پاس، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لہذا سر سید کی مذہبی خیالات کو سامنے رکھ کر یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید کالج میں نئی تعلیم جو ہو وہ ہم کو مذہب سے دور کر دے۔ حالانکہ سر سید نے اپنی زندگی میں یہ بات طے کر دی تھی کہ ان کی کوئی مذہبی تصنیف کسی کالج کے طالب علم کو نہیں مل سکتی تھی، لیکن اس اخلاص کے باوجود سر سید کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اور اب ان کے انتقال کے بعد جو جانشینی کی جنگ شروع ہوئی وہ تھوڑے سے پیمانے پر، اگر بڑے پہ نہیں، وہ اورنگزیب کے بعد کی تخت نشینی کی سی جنگ تھی، کیونکہ اس میں اتنی قوتیں سامنے آ گئی تھیں جن کو الگ کر کے دیکھنا بہت مشکل سا ہے۔ حال ہی نے حیات جاوید میں بجائے اس کے کہ ان معلومات کو واضح طریقے سے پیش کرتے، اس کو کچھ مصلحت کی بنا پر شاید چھپا بھی دیا، اور یہاں سے اب ایسے سر سید سامنے آئے جو حال ہی کے بقول ڈسپارٹک طبیعت کے تھے، جنہوں نے پڑھنے لکھنے میں دلچسپی نہیں لی تھی، اور جو اپنی بات کو چاہے وہ غلط ہو یا صحیح منوانا چاہتے تھے، اور جو انگریزوں کے غیر معمولی دوست تھے۔ اور اس تصور کو سامنے رکھ کر نئی مسلم قوم جو 20ویں صدی کے ابتدا میں آئی تھی محمدن اورینٹل کالج میں، اس نے سر سید کو تھوڑا بہت اسی انداز سے دیکھا، لیکن کیونکہ سر سید کے زمانے کے طالب علم اور ان کے دوست سر سید کے انتقال کے کافی دنوں برسوں کے بعد تک زندہ رہے، لہذا گفتگو کی حد تک یہ بات سامنے آتی رہی، جیسا بابا اردو عبدالحق نے ایک مرتبہ لباس کے سلسلے میں لکھا ہے کہ سر سید نے اس سے اختلاف کیا۔ لیکن اس بات کو کہ علی گڑھ تحریک کن مشکلات کا شکار تھی، یہ کچھ ایسے وجوہ آئے جس میں میرے خیال میں ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ علی گڑھ تحریک پر ان لوگوں کا بھی قبضہ ہو گیا جو سر سید کے یا تو شدید مخالف تھے یا اختلاف رکھتے تھے۔ اور اس بات کو میں نے ابھی حال میں اپنے ایک مضمون جو مولوی اسماعیل کے بارے میں لکھا گیا ہے، یہ مولوی اسماعیل اس لیے اہم ہے کہ یہ شاگرد ہیں مولانا محمد قاسم جو دیوبند کے بانیوں میں سے ہیں، اور بیٹے ہیں مولوی عبدالجلیل کے جو 1857 میں علی گڑھ کے مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان کو اپنے ساتھ رکھا، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نے اخبار سائنٹیفک سوسائٹی کا ایڈیٹر بنایا، اور انہوں نے یہ اتنے کامیاب مضمون لکھے کہ مہاراجہ کرشن پرساد نے بھی ان کی تعریف کی ہے۔ ان کو بالکل چھپا دیا گیا اور حیات جاوید میں ان کا نام بھی نہیں آیا۔ شاید ان کا ایک ہی جرم تھا کہ انہوں نے سر سید کے ساتھ کام کیا تھا۔ تو یہ ایک چند مثال، صرف ایک مثال ہے جس میں سر سید کے اس مشن کو جو مجموعی ہم آہنگی پر مشتمل تھا، یعنی یہاں ایک طرف اہل حدیث عالم
بھی تھے، ایک طرف سنی عالم بھی تھے جو مختلف فکر سے تعلق رکھتے تھے، اور دوسری طرف اہل تشیع کو ان کی دینیات کے پڑھانے کا معقول موقع فراہم کیا گیا تھا۔ یہ ہندوستان کی تعلیمی تحریک میں دوسرا تجربہ تھا۔ پہلا اس اعتبار سے کہ دہلی کالج میں اس کے کچھ نقوش تھے، لیکن ایک نامیاتی اور ڈائنامک حیثیت سے یہ پہلی مرتبہ علی گڑھ میں محمد اورینٹل کالج میں ہوا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو علماء سر سید نے جمع کیے تھے، مثلا مولانا محمد اکبر صاحب جو مولانا نور الحسن کے صاحبزادے تھے، ان کا بھی نام علماء کی فہرست سے قریب خارج کر دیا گیا۔ ان دقتوں کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو علی گڑھ تحریک جن مشکلات، موانع اور دقتوں اور مصائب کا سامنا کرتی ہوئی 1901 تک پہنچی تھی، جو حیات جاوید کی طباعت کا سال ہے، وہ بہت اہم ہے۔ اور کچھ ایسے اتفاق ہوئے کہ جن لوگوں نے بعد میں سر سید کے جانشین موسم ملک اور وقار الملک کی سوانح لکھی، وہ حضرات تھے جو سر سید سے تعلیمی اور مذہبی اختلاف رکھتے تھے، اور اس میں نہایت سخت الفاظ استعمال کیے گئے وقار الملک کی سوانح عمری جو اکرام اللہ خان نے لکھی۔ اس بات کی تحقیق کی اب اس لیے ضرورت سامنے آئی کہ وہ کون سے عوامل تھے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ مسلم ملک کے وفات کے بعد آرچ بولٹ پرنسپل تھے۔ اب اس زمانے میں وقار الملک جو ذرا زیادہ فعال شخصیت کے حامل تھے، ان کو قوم نے منتخب کیا کالج کی سیکرٹری شپ کے لیے۔ وہ اپنی مخصوص طبیعت کی بنا پہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام مشکل ہے اور شاید نباہ بھی مشکل ہوگا۔ پہلا واقعہ جو ہوا وہ حضرت موہانی کے اخراج کا واقعہ تھا، جو اس سے پہلے تو ہو چکا تھا، لیکن ان کا کچھ تعلق ایم او کالج سے برقرار تھا۔ اخراج تو ان کا بہت پہلے 1902 میں اور اس کے بعد کے قریب میں ہو چکا تھا، لیکن ایک طالب علم کے اخراج کا پھر واقعہ ہوا جس پر انہوں نے اپنی ایک رائے دی، اور وہ جھگڑا اس قدر بڑھا کہ وائس رائے تک پہنچا، اور وائس رائے کے بعد لندن میں تک اس کی گونج پہنچی اور امیر علی نے وقار ملک کا ساتھ دیا۔ یہ پہلا مقابلہ تھا جو آرچ بولٹ سے وقار ملک کا ہوا تھا، اور آرچ بولٹ نے اب ملازمت چھوڑ دی، کیونکہ وقار ملک جیسے نڈر آدمی کے ساتھ ان کا نباہ مشکل تھا۔ وقار ملک کے زمانے میں ایک عجیب بات یہ سامنے آئی کہ علی گڑھ میں جو چند اکابر جمع ہیں، خواہ روسا کی شکل میں یا وکلا کی شکل میں، وہ پورے ہندوستان میں جو مسلم اکابر پھیلے ہوئے تھے ان کو اس تحریک میں عملی حصہ نہیں لینے دیتے۔ وقار ملک نے اس بات کو چھپایا نہیں، اور خط و کتابت کے نام سے ایک کتاب شائع کر دی، جس میں انہوں نے بتایا کہ مزمل اللہ خان میرے سیکریٹری ہیں کالج میں، ان سے جب میرا اختلاف ہوتا ہے اور ہم دونوں کسی ایک بات پر اگر راضی ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی سازش نہیں ہوتی، کوئی ریشہ دوانی نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ ایسے حالات ہیں جو انہوں نے لکھا کہ آفتہ احمد خان جو ایجوکیشن کانفرنس میں میرے ساتھی ہیں، وہ اپنے طور پہ کچھ ایسی بے چینی پھیلاتے ہیں، اور لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ محمد علی اور شوکت علی جو اولڈ بائز کے نمائندے کی حیثیت سے سامنے آ رہے تھے، ان کو اور باہر کے لوگوں کو حصہ نہ لینے دیا جائے۔ لہذا میں اس صورتحال کو پسند نہیں کرتا۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہ بات انہوں نے اوکھلام کے جنگل میں بیٹھ کے لکھی تھی، جو بات کو ایک نئی تحریک کا مرکز بنا۔ اب یہ مخالفت جو پہلے صرف انگریزوں سے تھی، وہ
مقامی تفتیش سے سامنے آ گئی۔ وقار الملک نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سیکریٹری کا مزار علی گڑھ میں ہی بنے، اور میں ان حالات میں زیادہ اس کام کو نہیں چلا سکتا، لیکن انہی کے زمانے میں محمدن اورینٹل کالج کے ایسے ٹرسٹی جمع ہو گئے جو آنے والے ہندوستان میں بڑے رہبر کے روپ میں سامنے آئے، جس میں مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور محمد علی جناح بھی اس میں شامل ہے۔ یہ ایک ایسی نمائندگی تھی جس کا عام طور پہ اس لیے علم نہیں ہو سکا کہ پھر جو سیاسی تحریکیں سامنے آئیں اس میں یہ بات لوگ بھول گئے کہ سن 1898 سے جو ایک یونیورسٹی بنانے کی تحریک 1914 اور 15 تک چلی تھی، اس میں کون لوگ ساتھ میں تھے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے سامنے سیاسی اصلاحات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک نئی یونیورسٹی کی تشکیل میں کس حد تک حصہ لے سکتے ہیں۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ محمد علی کو جہاں ان کی کچھ خدام کعبہ کی تحریک میں حصہ لینے کی وجہ سے جیل بھیجا گیا 1915 میں، وہاں یہ بھی سبب تھا کہ وہ ایک نہایت جامع اسکیم یونیورسٹی کی پیش کر چکے تھے، جس کو اس وقت کے گورنر نے انتہائی ناپسندیدگی کے ساتھ رد کر دیا تھا۔ اور میرے خیال کے مطابق یہ اگلے 4 برس جو انہوں نے جیل میں گزارے وہ تعلیمی تحریک میں حصہ لینے کی بھی سزا تھی۔ وقار الملک زندہ رہے۔ 1913 میں انہوں نے ایک آزاد مسلم یونیورسٹی کی تحریک پیش کی، جو بعد کو شاید جامعہ ملیہ کے ابتدائی نقوش کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اور اب جو لوگ علی گڑھ تحریک کی سربراہی میں آئے وہ زیادہ مفاہمت کے قائل تھے، یعنی نواب محمد اسحاق خان۔ میں زیادہ نہیں کہتا، لیکن سر سید کی وفات کے بعد رامپور میں جو نئی مفاہمت کی کوشش کی گئی تھی اس میں نواب محمد اسحاق خان اور حکیم اجمل خان حامد علی خان والی رامپور کا ساتھ دے رہے تھے، جو علی گڑھ کی جماعت کو قبول نہیں تھا۔ اور اب تعلیمی تحریک میں تو جان آئی، لیکن یونیورسٹی کی تحریک جو تھی وہ اس کو دبانے کی پوری کوشش کی گئی، اور پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ یہاں تک کہ جب پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی اور ختم بھی ہو گئی، اس کے بعد تو جو مسائل سامنے آئے وہ بین الاقوامی سیاست میں تو خلافت اسلامیہ کا اختتام تھا، اور دوسری طرف مسلمانوں کا دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ میاں محمد شفیع نے چند ہفتوں میں وائسرائے سے مسلم یونیورسٹی کا ایکٹ حاصل کر لیا، اور یہاں سے یہ والی داستان کا حصہ ختم ہوتا ہے۔